الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عقائد و مسائل کورس کی دوسری کلاس میں حاضر ہیں۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے عقائد میں توحید باری تعالیٰ کے بارے میں سیکھا تھا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے پچھلے لیکچر میں بیان کی تھی۔ آج ہم مزید اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں عقائد سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں گفتگو کرتے ہوئے جو چند الفاظ بولے جاتے ہیں ان الفاظ کی ڈیفینیشن بھی عرض کرتا ہوں۔ اس میں ایک لفظ بولا جاتا ہے قدیم۔ یہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ قدیم کیا ہوتا ہے؟ قدیم وہ جو ہمیشہ سے ہو، جو ہمیشہ سے ہو، یعنی ہمیشہ سے ہو کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہم کوئی ابتدا نہ بنا سکیں۔ جس چیز کی کوئی ابتدا، اس کا مرحلہ، کوئی وقت ہوگا نا، اس کو ہم ہمیشہ سے نہیں کہہ سکتے۔ اس کو یہ کہیں گے اتنے ہزار سال پہلے سے ہے، تو وہ ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اسی طرح اسی کے ساتھ ایک لفظ بولا جاتا ہے ازلی۔ ازلی کا بھی یہی معنی ہے جو قدیم کا معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔ اسی طرح اللہ کی جو صفتیں ہیں نا، ایک ہے اللہ اور ایک اللہ کی صفتیں، یعنی ایک ذات ہے، ایک اس کی صفتیں ہیں۔ اللہ کی ذات بھی ازلی ابدی ہیں اور اس کی صفتیں بھی ازلی ابدی ہیں۔ صرف یہی دو چیزیں ازلی ابدی ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اس کے علاوہ کائنات میں سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، کچھ ہمیشہ سے نہیں ہے۔ ہر چیز کی کوئی ابتدا ہے، اگرچہ ہمیں اس کی ابتدا کا علم نہ ہو، لیکن اس کی کوئی ابتدا ہے صحیح۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو پیدا فرمانا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے نہیں تھا تو ہوا۔ جو چیز پیدا ہوتی ہے نا، مطلب یہ کہ وہ کچھ پہلے نہیں تھی، اب ہوئی ہے، تو مطلب یہ ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اب ہمیشہ کب سے، یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہے کہ جب کوئی وقت ہی نہیں تھا۔ وقت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب سے، تب سے، جب سے، یہ جملے جہاں وقت ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے۔ تو جہاں نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے، وقت ہی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی تھا۔ یہ لفظ اس وقت کہہ رہا ہوں، یہ وقت بمعنی وقت نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی کسی چیز کو، کسی طاقت کو ہمیشہ سے مانے تو وہ پکا کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیسے ایک قوم ہے آریہ، ان کے نزدیک جو روح اور مادہ ہوتا ہے، روح کو کہتے ہیں یہ ہمیشہ سے ہے، اسی طرح مادہ، ماس کو وہ کہتے ہیں یہ ہمیشہ سے ہے، یہ ہمیشہ سے ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ایک لفظ بولا جاتا ہے باقی۔ باقی وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ رہے گا، یعنی ہمیشہ ہے اور ہمیشہ، قدیم کا مطلب ہمیشہ ہے اور باقی ہمیشہ رہے گا، یعنی کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ابدی کیا کہہ دی جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قدیم بھی ہے اور باقی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قدیم بھی ہے اور باقی بھی ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ دونوں صفتیں کائنات میں کسی میں نہیں ہیں۔ جو کسی اور کے لیے مانے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ عقیدہ رکھے گا مسلمان تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور میں یہاں پر ایک اور چیز جو ذکر کرتا چلوں، ہمارے ہاں
میٹرک کے اندر یا اس کے علاوہ اور بڑی کلاسوں میں یا سائنس کے سبجیکٹس کے اندر یہ ایک قانون پڑھا جاتا ہے، لا آف کنزرویشن آف ماس، قانون بقائے مادہ۔ وہ کیا قانون ہے؟ وہ یہ قانون ہے، اس کی لمبی تفصیل ہے، یعنی اس کی جو بھی تعریف کر لی جائے نا، اس کی ایک ڈیفینیشن، اس کے اندر ایک بات لازمی رہتی ہے کہ وہ جو نہ پیدا ہوتا ہے نہ فنا ہوتا ہے۔ یعنی وہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو پیدا نہیں ہوتا ہمیشہ سے، اس کے نزدیک فنا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی حالت تبدیل کر لیتا ہے، یعنی یہ ہر حال میں باقی رہتا ہے اگرچہ اپنی شکل تبدیل کر لے۔ یعنی وہ لکوڈ تھا، گیس بن گئی، گیس تھا، لکوڈ آ گئی، وہ ہمیشہ سے تھا، اب گیس کے بعد کچھ اور بن جائے مطلب وہ باقی رہے گا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا وہ کبھی ختم ہو جائے۔ یہ اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا، رہے گا تو اللہ، صرف اللہ نے باقی رہنا ہے، ہر چیز نے ایک دن فنا ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ان کو فنا نہیں ہے، یعنی انہوں نے کبھی ختم نہیں ہونا، نہ اللہ نے نہ اللہ کی صفتوں نے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے، اور یہ جو عقیدہ ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے یہ غلط عقیدہ ہے۔ ہر چیز نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیدا بھی ہوئی ہے لیکن وہ کائنات میں رہتی ہے، لیکن جب ساری چیزیں فنا ہو جائے گی وہ بھی ہو جائے گی فنا۔ یہ ہے قانون ہونا چاہیے۔ تو وہ اس کو غلط انداز سے کرتے ہیں کہ کبھی فنا نہیں ہوگا، وہ فنا ہوگا، وہ فنا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ ہمارے رب کا اسم ذات ہے، یعنی ذاتی نام ہے، اور اللہ وہ ہے جو واجب الوجود، یعنی اگر کوئی پوچھے اللہ کون ہے، سوال ہے مسلمان سے کہ اللہ کون ہے، اس کا جواب یہ ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، بیان کرنا یوں ہے، اللہ وہ ہے جو واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود پہلے بھی بتایا تھا، جو خود سے ہو، اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو، اس کا ہونا ضروری ہو، یعنی کوئی ایسا لمحہ نہیں ہو سکتا وہ کہ وہ نہیں ہوگا، یہ سے کہتے ہیں واجب الوجود۔ جو واجب الوجود ہو اور ہر کمال و خوبی کا جامع ہو، یعنی اس میں ہر کمال و خوبی پائی جاتی ہے، اور وہ ذات ایسی ہے کہ جس میں کوئی نقص کوئی عیب نہیں پایا جاتا، اور اللہ تعالیٰ کے اندر ہر کمال والی صفت پائی جاتی ہے۔ اب کمال والی صفت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس کی جتنی بھی صفتیں ہیں اس میں کوئی نقص عیب ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو اہم صفتیں وہ 9 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 9۔ وہ ساری صفتیں بقیہ وہ اس کے ارد گرد گھومتی ہیں، وہ اس کے تحت کسی نہ کسی طریقے سے آ جاتی ہیں۔ اس میں 9 صفتیں کون سی ہیں؟ حیات، قدرت، میں اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن بھی عرض کرتا ہوں۔ حیات، قدرت، ارادہ، علم، سمع یعنی سننا، بصر دیکھنا، کلام بولنا، کلام کرنا، تکوین و تخلیق پیدا کرنا، رزاقیت، یہ اللہ تعالیٰ کی 9 صفتیں ہیں۔ اب حیات کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں حیات کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود زندہ ہے، اور تمام چیزوں کو زندگی بخشنے والا بھی وہی ہے، اور پھر وہی رب جب چاہتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ہے حی کا مطلب۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود سے زندہ ہے اور سب کو زندہ کرنے والا وہی۔ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ سارے اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے۔ سارے اختیارات کائنات میں جتنے بھی اختیار ہو سکتے ہیں نا، اس کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کہ روزی دینا ہو، زندگی دینا ہو، موت دینا ہو، سب کا مالک و خالق، سب کا جو اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یعنی وہ چیزیں دکھائی دیں یا نہ دکھائی دیں، وہ چیزیں مادیت سے تعلق رکھتی ہوں یا روحانیت سے تعلق رکھتی ہوں، وہ ظاہر سے تعلق رکھتی ہوں یا باطن سے تعلق رکھتی ہوں، سب پر اللہ کی قدرت ہے۔ اب دیکھیں نا، عزت اور ذلت
یہ چیز نظر آنے والی نہیں ہے، یعنی عزت نظر نہیں آتی. ذلت یہ ذہنوں میں ایک سکیچ ہوتا ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ذلت دیتا ہے. عزت و ذلت کا اختیار کس کے پاس؟ اللہ کے پاس ہے. اب یہ چیزیں دیکھیں نا، یہ دیکھنے میں تو عزت کوئی چیز تو نہیں ہے نا کہ دیکھا جائے یہ ہے عزت، یہ ہے ذلت. وہ ایک نتیجہ ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں منتقل ہوتا ہے، اسی کو ہم عزت کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ چیزیں حسی ہوں یعنی محسوس کی جا سکتی ہوں یا نہ محسوس کی جا سکتی ہوں. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، جیسے قرآن میں ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. یہاں پر ایک بہت ہی ضروری گفتگو میں کروں گا کہ کچھ بے وقوف لوگ جنہوں نے اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھا اور جاہل قسم کے لوگ، انہوں نے اللہ کی قدرت کے معنی کو نہیں سمجھا اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت سے بہتان باندھے. اب دیوبندیوں کا پیشوا خلیل امبیٹوی وہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے. اب دیکھیں اس میں اس نے بہت بڑی غلطی کی. اب سوال تو پھر بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قادر ہے تو یہ بھی تو اس کی قدرت میں آنا چاہیے. تو دیوبندی اس میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر جھوٹ پر قدرت نہ مانے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کم ہے. یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے. اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا معنی اور مطلب کیا ہے، لوگوں نے یہ نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ اپنے ارادے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کس پہ قادر ہے؟ اپنے ارادے پر قادر ہے. اور اللہ کا ارادہ صرف اچھی چیز کا ہوتا ہے، بری چیز کا نہیں ہوتا. یہ ہے قدرت کا مطلب. اللہ تعالیٰ کیا ظلم کا ارادہ کرے گا؟ اللہ ظلم کا ارادہ کر ہی نہیں سکتا، کرتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کس چیز کا قادر؟ اپنے ارادے پر. ٹھیک ہے، اللہ جس چیز کا ارادہ کرے گا وہ ہو جائے گی، جس چیز کا ارادہ فرمائے گا ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ جھوٹ کا ارادہ کرے گا ہی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا میرا رب جھوٹ کا ارادہ کرے. کیوں؟ جھوٹ ایک کبھی قسم کا جرم ہے یہ اور عیب ہے. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان سارے عیبوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. اللہ ناقص چیزوں کا ارادہ فرماتا ہی نہیں. تو قدرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے اور اللہ جھوٹ کا ارادہ کرتا ہی نہیں. یہ ہے اس بات کا جواب کہ جو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ تو قادر، اس کا مطلب قدرت کم ہو جائے گی. نہیں، قدرت نہیں کم ہوگی. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے ارادے پر قادر ہے. جو اللہ ارادہ فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے. کن فیکون، اللہ فرماتا ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ کا ارادہ نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ چوری اور اس طرح کے جتنے بھی جرم ہو سکتے ہیں، جتنی بھی غلط باتیں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ارادہ نہیں فرماتا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عیب کو یہ دخل دینا اس کی ذات میں، تو یہ نہیں ہو سکتا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے ارادہ کرنا. اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ مطلب اللہ تعالیٰ کی ارادہ فرماتا ہے اور کائنات میں کوئی بھی چیز اس کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتی، اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتی. جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے ارادے اور مشیت کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی ہر چیز کے اندر میرے رب کا تصرف ہے. اگر کائنات میں کوئی بھی واقعہ وقوع پذیر ہو رہا ہے، میرے رب کے ارادے اور مشیت اور اجازت کے بغیر نہیں ہے. میرے رب کی رضا اور میرے رب کی اجازت کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. تو میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، ارادہ فرماتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت ہے علم. اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ علم. کہ اللہ پاک صفت علم کے ساتھ متصف ہے، یعنی
اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے، کوئی بھی چیز اللہ کے علم کے باہر نہیں ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، کسی سے نہیں لیا، اور کوئی بھی کائنات کا کوئی ذرہ، کوئی پہلو، کوئی بات اللہ کے علم میں سے خارج نہیں ہے۔ اور میرے رب کا علم یاد رکھیں، میرے رب کا علم تفصیلی ہے۔ تفصیلی کا مطلب، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر میرے سامنے کہ یہ ایک مادی چیز ہے، میرے وجود میں یہ میرا وجود مادہ ہے، میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اب اس میں کتنے خلیات ہیں، کتنے وہ ان خلیات کا حجم کیا ہے، اس میں کتنے سینٹی میٹر اس کے اندر فلاں چیز ہے، کتنی ملی میٹر فلاں چیز ہے، کون سی چیز کیسی ہے، اس میں کون سے کس ذرے کا تعلق کیسا ہے، اور کب تک ہے اور کب سے ہے۔ میرا رب ہر ایک چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو تفصیلی علم رکھتا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے اجمالی علم کہ یہ چیز ایسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے۔ اب میرے سامنے کرسی ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں کون بتا سکتا ہے اس میں کتنے ذرات، کتنے ایٹم پائے جا رہے ہیں، اور کس ایٹم کا حجم کتنا ہے، اور اس کا تعلق کتنی دیر سے ہے، اور کب سے کب رہے گا۔ اور یہ علم میرے سے رب کے پاس ہی ہے، بس کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے سمع اور بصر، سننا اور دیکھنا، تو میرے رب کا سننا اور دیکھنا سمیع بصیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر اس آواز کو سن سکتا ہے جس کو ہم نہیں سن سکتے، ہر اس چیز کو دیکھ سکتا ہے جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، یا ہم آلات کے ذریعے اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس کو میرا رب دیکھ سکتا ہے۔ اور میرا رب کا دیکھنا یہ ذاتی ہے۔ اور میرے رب کی ایک صفت ہے کلام، یعنی کلام کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء سے کلام فرمایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا وہ لقب بھی ہے کلیم اللہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے نا، یہ یاد رکھیے، یہ آواز سے پاک ہے۔ اللہ کا کلام آواز سے پاک ہے۔ پھر کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، جب ہمارے سامنے ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں نہ پتہ ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، کسی اور کو پتہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا۔ استوا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں عام مطلب کہ کسی چیز پر بیٹھنا، کسی چیز پر بیٹھنا۔ اب سوال یہ پیدا ہو کہ اللہ کا بیٹھنا کیسے ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ استوا فرمانا یہ حق ہے، یہ پکی بات ہے، رب استوا فرماتا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اس کا ہمیں نہیں پتہ، اس کا ہمیں نہیں پتہ۔ رب کی صفات ہم نہیں جان سکتے ساری کی ساری۔ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب کو نہیں جان سکتے کہ ان کے بارے میں فرمایا ابو بکر صدیق، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب اللہ کے حبیب، اللہ کے مخلوق کے سردار، ان کی حقیقت کو صرف رب جانتا ہے، تو ہم رب کو جان سکتے ہیں پورا؟ نہیں جان سکتے، ٹھیک ہے۔ ہم کسی مقام پر کچھ ہمیں علم ہو سکتا ہے، جسے کہتے ہیں عارف باللہ، وہ کچھ تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن کبھی رب کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ اب وہ مقام ہے کہ رب کی چیز، کیونکہ اس میں تو اللہ تعالیٰ محدود ہو گیا نا، گویا کہ یعنی اللہ تعالیٰ ذہنوں میں سما نہیں سکتا، اس کی صفات ذہنوں میں سما نہیں سکتی۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک ضروری چیز، چلے اس کو میں آخر میں کرتا ہوں، دو چیزیں رہ گئیں کہ اللہ کی صفت تکوین، تخلیق، پیدا کرنا۔ کائنات میں جو بھی ہے سب کچھ میرے رب نے پیدا کیا ہے، یعنی رب پیدا کرنا میرے رب کی صفت ہے۔ پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ رب العزت کا کام ہے، کہ میرا رب پیدا فرماتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کسی کو پیدا نہیں فرماتا۔ وہ جو نسبت ہوتی ہے وہ مجازی ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ اس عورت نے فلاں بچہ پیدا کیا، جنا، پیدا اور جنا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجازی نسبت، جیسے ہم کہتے ہیں اے مکان دا کون مالک ہے، بھی پنجابی میں کیڑا مالک، مالک کتنے بلاؤ انہوں، ایک محاورہ مشہور ہے، ہم کہتے ہیں میں مالک ہوں، وہ یہ ملکیت کی نسبت مجازی ہے۔ حقیقی نسبت، وہ حقیقی ملکیت اللہ کی ہے، حقیقی پیدا کرنا اللہ کا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کس کی انویشن ہے، یہ کس کی تخلیق ہے،
تخلیق تو کسی کی نہیں ہوتی، تخلیق حقیقت میں رب کی ہے، یہ مجازی معنی میں، اور حقیقی معنی میں لفظ تخلیق استعمال نہیں ہوتا کہ اس فلاں کی تخلیق ہے، بھی تخلیق تو حقیقت میں رب کی ہے، تو مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو مجازی معنی میں اس موقع پر استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کی صفت رزاقیت، رزق دینا، رزق میرا رب دیتا ہے، رزق میرا رب دیتا، پالتا میرا رب ہے۔ بقیہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رزق کے وہ سارے اسباب ہیں، بعض دفعہ ان کی طرف رزق کی نسبت کر دی جاتی ہے، وہ مجازی ہوتی ہے، وہ بھی جیسے کہتے ہیں تم روٹی کون دیندا، امی ابو دیں جی، ٹھیک ہے، تو وہ تو نہیں دیتے، وہ سبب ہیں، جو کہا جاتا ہے وہ کہنا درست ہے، کیونکہ اس میں مجازی نسبت ہوتی ہے، حقیقی نہیں ہوتی، تو اس میں کہنے میں حرج نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ ضروری ہے، اچھا صفات سلبیہ بھی، چونکہ اسی میں وہ بات آ جائے گی، اللہ کی صفات سلبیہ بھی ہوتی ہیں۔ سلبیہ کا مطلب، سلبیہ، سلب کا مطلب کھینچ لینا، نفی کر دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ سے مطلب یہ ہے کہ وہ صفات جس سے اللہ پاک ہے، یعنی اللہ میں یہ باتیں نہیں ہو سکتی، مطلب اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جاہل نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ بے اختیار نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کسی چیز سے معذور نہیں ہو سکتا، عاجز نہیں ہو سکتا، یہ رب کی صفت ہے کہ اللہ عاجز نہیں ہے، یہ صفت ہے، اللہ عاجز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی بھی طرح عجز کی، کہ کسی کام کو کہنا رب اللہ بھی نہیں کر سکے گا، تو یہ کفر ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے یہ عقیدہ رکھنے سے کہ اللہ کو بھی نہیں یہ کم ہونا، معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفاتیں سلبی ہیں۔ اب اس کے بعد جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جسم، زمان یعنی زمانے سے، مکان سے، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، خصوصی بات ہے، جس میں عمومی طور پر ہمارے مذہبی لوگ بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہت سے، جہت کا مطلب آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ ساری کیا جہتیں ہیں، مکان جگہ، زمان زمانہ، اللہ ان سب سے پاک ہے، یہ چیزیں اللہ میں نہیں ہو سکتی، یہ صفات سلبی ہیں۔ اب اگر کوئی یوں کہے اللہ اوپر ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں جہت ثابت کر دی ہے، تو یہ کفر ہے، یعنی اللہ کو اوپر کہنا مطلب یہ کہ اللہ اوپر ہے، یعنی اوپر کوئی جہت ہی ہے نا، اوپر نیچے ہونا جہت ہے کہ نہیں ہے، تو اللہ کو اوپر کہنا یہ کفر ہے۔ ہمارے ہاں یہ سوال کیا جاتا ہے، بچوں کی کتابوں میں بھی ہوتا ہے، ویسے بھی عام، کہ اللہ اوپر ہے، اتے اللہ، معاذ اللہ، یہ کفری جملہ ہے بھائی، اللہ کو اوپر کہنا یہ کفر ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس جملے میں اللہ کے لیے کوئی جہت ثابت کرنا ہے، اللہ کسی جہت کا محتاج نہیں ہے، نہیں یہ بھی غلط ہے۔ جب یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو یہ بھی کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ کہ جگہ کا اللہ محتاج ہی نہیں، جگہ کا اللہ محتاج ہی نہیں، جو محتاج ہے وہی موجود ہوگا نا۔ اب کہنا کیا ہے؟ کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی علم اور اپنی قدرت کے ساتھ ہر جگہ کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کا اپنے علم اور قدرت کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ احاطہ کیا ہوا۔ ہم کہیں گے اللہ اوپر ہے تب بھی اللہ کے لیے جہت مخصوص کر دی، اللہ تعالیٰ فلاں جگہ پر ہے تب بھی اللہ کے لیے جہت مخصوص کر دی، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ جہت ہم متعین نہیں کر سکتے۔ اب اس میں پھر آگے کیا ہوگا، پھر کیا ہے بھی کیا ہے، یہ ہمیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا، ٹھیک ہے، جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جسم نہیں ہے، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرح ہماری طرح یا کسی اور طرح کوئی جسم نہیں ہے اللہ کا۔ اللہ کے لیے کوئی جسم ثابت کرے گا وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن و حدیث میں لفظ استعمال آئے ہیں، ہاتھ کا لفظ استعمال ہوا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہماری ہاتھ کی طرح نہیں ہے، اس ہاتھ کا کیا مطلب اللہ جانتا ہے، اس ہاتھ کا کیا مطلب ہے اللہ جانتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے دست قدرت اس لیے لفظ بولا دست قدرت، یعنی قدرت والا دست، یعنی یہ والا دست نہیں، اللہ کا ہاتھ مبارک، دست قدرت اس کے لیے بولا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے وہ کیسے ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنی طرح یا اب کسی اور طرح کائنات میں جو جسم ہو سکتا ہے تو اس کی طرح ٹھہرانا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق جو ہاتھ ہے، جو بھی اس کی شان کے لائق ہاتھ ہے، وہ کیا ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی چیزیں رکھنا، یہ مطلب اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا، یہ کفر ہے، یہ عموماً غلطی پائی جاتی ہے۔ تو یہ عقیدے کے باب میں یہ چیزیں سیکھنا ضروری ہے۔ دو سوال تھے میرے، ایک یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟ دوسرا کہہ دیتے ہیں عام روٹین میں کہہ دیتے ہیں نیلی چھتری والا۔ ہاں، یہ دو سوال کی، ایک سوال کا تو ہم نے جواب دیا تھا کہ اللہ میاں کہنا کیسا۔ اللہ میاں کہنا شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ میاں کے غلط معنی بھی پائے جاتے ہیں، جو اللہ، یعنی غلط معنی کا مطلب یہ ہے کہ ایسے معنی پائے جاتے ہیں کہ جو اللہ کے حق میں درست نہیں ہے، اور یہ قانون ہے کہ ایسا لفظ جس کے اللہ ایسے معنی پائے جائیں جو اللہ کے حق میں درست نہ ہو، اگرچہ ایک معنی صحیح ہو تو اللہ کے بارے میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا یہ جملہ بولا ہے نیلی چھتری والا، اس میں کفر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نیلی چھتری کا مالک، ٹھیک ہے، نیلی چھتری کا۔ ہاں، اگر اس میں کسی نے یہ عقیدہ رکھا کہ نیلی چھتری کے اوپر بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے، یا آسمانوں کے اوپر بیٹھا ہوا، یا اللہ تعالیٰ کو کہنا اللہ آسمان میں ہے، یہ عقیدہ اگر اس نظریے سے کہا تو یہ کفر ہوگا۔ تو یہ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے جہت مقرر کرنا، تو اللہ تعالیٰ جہت سے، جسم و جسمانیت سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ سر اتحادی کہتے ہیں اللہ کا گھر مسجد چالتے ہیں، اللہ کا گھر چلے ہیں، یہ بھی جانا۔ ہاں، یہ کہا جاتا ہے اللہ کا گھر یا اللہ کا گھر، یہ کفر نہیں ہے۔ اس کا یہ بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے، یہ تو احادیث میں ہے کہ بیت اللہ اللہ کا گھر، اس کا مطلب اللہ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے وہ، یعنی اللہ کا گھر، ساری دنیا اللہ کی ہے، ساری دنیا اللہ کی ہے نا، لیکن وہ خاص جگہ ہوتی ہے جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو یاد کرنے کی جگہ یہ۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، وہ اس لیے بولا جاتا ہے، مسجد جو ہوتی ہے نا، اس میں ہر اعتبار سے ملکیت اللہ کی ہوتی ہے، ظاہری بھی باطنی بھی۔ ظاہر میں جیسے یہ میرا گھر ہے فرض کریں، یا کسی کا گھر ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں نا یہ مالک ہے، یعنی ظاہری اعتبار سے ہم اس کو مالک کہہ رہے ہوتے ہیں نا، حقیقی تو ہر چیز کا مالک اللہ ہے، لیکن جو میرا گھر ہے، ہم کہتے ہیں کس کا گھر ہے؟ فلاں صاحب کا گھر ہے جی، تو وہ ظاہری ملکیت ہے، اس کو دی، اس کو بیچ سکتے ہیں، پھیر سکتے ہیں، تحفہ دے سکتے ہیں، ضابط کر سکتے ہیں۔ بیت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر اعتبار سے اللہ کا گھر، یعنی ظاہری ملکیت پر بھی اللہ کی ملکیت کا لفظ بولا جائے گا، یعنی اس کی ظاہری ملکیت بھی اللہ کی ہے، باطنی ملکیت بھی اللہ کی ہے، نہ حقیقی بھی ملکیت اللہ کی، مجازی ملکیت بھی اللہ کی۔ یہ وہ ٹکڑا ہے کہ جس کی اللہ نے مجازی ملکیت بھی کسی کو نہیں دی۔ یہ بندہ، وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے بندہ اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کی ملکیت میں داخل کر دے، ورنہ تو ساری چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہے نا، یعنی مطلب ہے کہ ظاہری اعتبار سے بھی بندہ اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کی ملکیت میں شامل کر دے، اس لیے مسجد کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر۔ جیسے ہم عام کہتے ہیں نا فلاں بندے کا گھر، تو اسی طرح اب یہ کس کا ہو گیا؟ اللہ کا گھر۔ تو اس میں اللہ کا وہاں یہ عقیدہ یہ لازم نہیں ہے کہ اللہ کا گھر ہوگا تو لہذا اللہ وہاں موجود ہوگا، ایسا نہیں۔ اور پھر آخری بات کر کے میں اپنے اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی کام ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، اس میں بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں جن کی تفسیر اللہ جانتا ہے۔ بعض دفعہ انسانوں کو ان حکمتوں کی طرف رسائی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس حکمت کی طرف ہمیں رسائی اس کی وہی حکمت ہو، اس کی وہی حکمت، اس کے علاوہ کوئی اور حکمت بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حکمت کا محتاج نہیں ہے، یاد رکھیں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے کہ وہ ہوتا تو یہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں چیزیں اسباب کے ساتھ مقرر کی ہیں، ہر چیز کے پیچھے عمومی طور پر کوئی سبب ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ سبب کی احتیاجی نہیں ہے۔ یعنی جیسے سبب ہے
ایک انسان کی ولادت کا، ایک مرد اور عورت کا آپس میں ملاپ، اور ان کے جو مخصوص پانی ہے اس کا ایک مخصوص جگہ پر ٹھہرنا. لیکن اللہ قادر یہ نہ ہو پیدا کر دے. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ کے. تو اللہ تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. تو یہ عقیدہ لازمی رکھنا چاہیے، میرا رب ہر کسی سبب، علت، وجہ کے بغیر ہر چیز کو بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہمیں کسی چیز کی حکمت نہ پتہ چلے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حکم قابل قبول نہیں ہے یا وہ قابل عمل نہیں ہے. وہ ہماری عقل کا قصور ہے. علماء نے جو حکمتیں بیان کی ہیں نا، تو وہ حکمتیں تو وہ اپنی عقل کے مطابق ہے نا، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیگر کلام کو دیکھ کر، قرآن و حدیث کو مطالعہ دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کے کلام کا انداز کیا ہوتا ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر، قرائن کو دیکھ کر ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے. اور بعض دفعہ تو اللہ تعالیٰ خود بھی حکمتیں بیان فرماتا ہے. وہ حکمت پکی ہوتی ہے، سیدھی سی بات ہے. وہ وجہ پکی ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں بہت سی باتیں فرمائی، پھر ساتھ حکمت بھی بیان کر دی. اس حکمت میں کوئی شک نہیں کہ وہی حکمت ہے. اس کے علاوہ کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا یہ یاد رکھیں، کبھی کسی حکمت کے غلط ہونے پر حکم غلط نہیں ہوگا کہ یہ حکمت ہے کوئی نہیں، سمجھ ہی نہیں ہوتی، اور نہ سمجھ آئے تو پھر کیا، حکم نہیں ماننا، پھر بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو حکمت کے غلط ہونے سے حکم غلط نہیں ہوگا، حکم اپنی جگہ پر باقی رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے اس کو اپنی ذات پر، اپنے عقائد کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے نافذ کرنے. اور آج سے پہلے اگر ان معاملات کو لے کر ہم نے کوئی کفری جملہ بولا ہے تو آج ہم اس سے توبہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے تجدید ایمان بھی بندے کو وقتاً فوقتاً کرتے رہنا چاہیے کہ اگر کوئی کفری جملہ بولا تھا تو میں اسے توبہ کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدے کا علم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.